اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پارہ نمبر 9۔ قال الملأ قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين۔ اس کی قوم میں سے جو سردار تکبر کرتے تھے انہوں نے کہا کہ اے شعیب علیہ السلام، ہم تجھے اور ان لوگوں کو جو تیرے ساتھ ایمان لائے ہیں اپنی بستی سے ضرور نکال دیں گے، یا تم ہمارے دین میں لوٹ آؤ گے۔ شعیب علیہ السلام نے کہا کہ کیا ہم تمہارے دین میں آ جائیں؟ اگرچہ ہم اس سے کراہت کرتے ہیں، ہم نے گویا اللہ پر جھوٹ باندھا اگر ہم تمہارے دین میں لوٹ آئیں، جبکہ اللہ نے ہمیں اس سے نجات دے چکا ہے اور ہم ہمارے لائق نہیں کہ ہم اس میں لوٹ آئیں، مگر یہ کہ اللہ ہمارا رب ہے۔ ہمارے رب نے ہر چیز کو اپنے علم سے گھیر رکھا ہے اور ہم نے اللہ پر ہی بھروسہ کیا ہے، اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تو ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر، اور تو ہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اب ان سرداروں کے تکبر اور سرکشی کا اندازہ کیجئے کہ انہوں نے توحید کی دعوت کو ہی رد نہیں کیا بلکہ اس سے بھی تجاوز کر کے کہ اللہ کے پیغمبروں اور ایمان والوں کو دھمکی دینے لگے اور کہنے لگے یا تو ہمارے آبائی مذہب پر واپس لوٹ آؤ یا یہاں سے نکل جاؤ۔ کیا تم ہمیں ہمارے مذہب پر لاؤ گے یا ہمیں نکال دو گے؟ ہم اس مذہب پر لوٹنا اور یہاں سے نکلنا پسند نہیں کرتے، تم ہمیں ایسا کرنے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ یہاں اسی سوال کا جواب دیا گیا ہے، اور اگر ہم دوبارہ اس دین پر لوٹ آئیں گے جس سے اللہ نے ہمیں نجات دی ہے تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ ہم نے ایمان و توحید کی دعوت دے کر اللہ پر جھوٹ باندھا تھا۔ ہم اپنی رضامندی سے اب کفر کی طرف کبھی بھی نہ لوٹیں گے۔ جب اللہ فیصلہ کرتا ہے تو اہل ایمان کو بچا لیتا ہے اور متکبرین کو وہ ہلاک کر دیتا ہے۔ وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا انكم اذا لخاسرون۔ اور اس کی قوم میں سے وہ سردار جنہوں نے کفر کیا تھا کہنے لگے کہ اگر تم نے شعیب کی پیروی کی تو بے شک تم ضرور خسارہ پانے والے ہوں گے۔ پھر انہیں زلزلے نے آ پکڑا، چنانچہ وہ اپنے گھروں میں اندھے پڑے ہو رہ گئے، اور جن لوگوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا وہ یوں ہو گئے جیسے ان کے گھروں میں کبھی بسے ہی نہ تھے۔ جن لوگوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا وہی خسارہ پانے والے تھے۔ اور پھر شعیب علیہ السلام نے ان سے منہ پھیر کر کہا کہ اے میری قوم، یقیناً میں نے تو اپنے رب کے پیغامات تمہیں پہنچا دیے ہیں اور تمہاری خیر خواہی کی، پھر میں کافر قوم پر غم کیوں کھاؤں؟ اور جب بھی ہم کسی بستی میں کوئی نبی بھیجا تو اس بستی والوں کو تنگی اور سختی میں مبتلا کیا تاکہ وہ عاجزی اختیار کریں، اور پھر ہم نے ان کی بدحالی کو خوشحالی میں بدل دیا یہاں تک کہ وہ خوب پھلے پھولے اور کہنے لگے کہ ہمارے باپ دادوں کو بھی سختی اور راحت پیش آئی تھی، تب ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا اور انہیں خبر نہ ہوئی۔ اور ان کے لیے خسارہ کیا تھا؟ یعنی اپنے مذہب کو چھوڑ دینا اور ناپ و تول میں کمی کرنا، اور یہ ان کے نزدیک خسارے والی بات تھی۔ اور خسارہ پانے والے لوگ کون ہوتے ہیں؟ جنہوں نے پیغمبروں کی تکذیب کی، ان پر ایمان نہیں لائے۔ یہ خسارہ ان کے دونوں جہانوں کے لیے ہے، دنیا میں ذلت اور آخرت میں شدید عذاب۔ اور انہیں تکلیفیں دینے کا مقصد یہی تھا کہ تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کریں اور اس کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں، اور جب فقر اور بیماری میں مبتلا ہونے کے بعد بھی وہ اللہ کی طرف متوجہ نہ ہوئے تو ہم نے ان کی تندرستی کو خوشحالی سے اور بیماری کو صحت سے بدل دیا تاکہ وہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ لیکن اس سب کے باوجود بھی ان میں کوئی تبدیلی نہ آئی، اور انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمیشہ سے ہوتا چلا آیا ہے کہ کبھی تنگی اور کبھی خوشحالی اور کبھی بیماری اور کبھی صحت ہوتی ہے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔
اور اگر ان بستیوں والے ایمان لے آتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے، لیکن انہوں نے دین حق کو چھٹلایا تو ہم نے انہیں ان کے برے عملوں کے باعث انہیں پکڑ لیا جو وہ کرتے تھے۔ یعنی اگر وہ ایمان و تقوی اختیار کرتے تو ان کو کیا فائدہ حاصل ہوتا کہ اللہ تعالیٰ ان پر زمین و آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دیتا اور خوشحالی اور فراوانی ان کا مقدر بن جاتی۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ ولیکن کذبوا، اللہ کی بات کو نہیں مانا، اس سے چھٹلایا۔ اور ان پر عذاب آنے کی بھی یہ وجہ ہے کہ کیونکہ انہوں نے ایمان اور تقوی اختیار نہیں کیا، اس لیے ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ کیا پھر بستیوں والے اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ ان پر ہمارا عذاب رات کو آ جائے اور وہ سوئے ہوئے ہوں، یا بستیوں والے اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ ان پر ہمارا عذاب دن چڑھے آئے اور وہ کھیل تماشے میں مصروف ہوں، یعنی دنیا کے کام کاج کر رہے ہوں؟ کہ پھر وہ اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہو گئے، اور اللہ کی تدبیر سے بے خوف تو وہی لوگ ہوتے ہیں جو خسارہ پانے والے ہوں۔ وہ آمین ہو، یعنی کیا بھلا وہ بے خوف ہو گئے، یعنی ایمان و تقوی والے تو ہمیشہ ہی فکر مند ہوتے ہیں اور کہ کہیں ان سے کوئی ایسی حرکت یا غلطی سرزد نہ ہو جائے کہ جس سے وہ اللہ کی ناراضگی کا باعث بن جائے۔ مکر اللہ یعنی جار اللہ بعض اوقات خوشحالی دیتا ہے پھر اچانک پکڑ لیتا ہے، اور بے خوفی کا نتیجہ سوائے خسارے کے اور کچھ نہیں۔ اور کیا ان لوگوں پر واضح نہیں ہوا جو زمین میں پہلے بسنے والے کی ہلاکت کے بعد اس کے وارث ہوئے، کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں مصیبت میں مبتلا کر دیں اور ان کے دلوں پر مہر لگا دیں اور پھر وہ کچھ نہ سن پائیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ بستیاں ہیں جن کی کچھ خبریں ہم آپ سے بیان کرتے ہیں، اور یقیناً ان کے رسول ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے، چنانچہ جس کی وجہ سے وہ پہلے جھٹلائے جا چکے ہیں، اس پر ایمان لانے کے روادار نہ ہوئے، اور اللہ اسی طرح کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ یعنی اس کا ایک مفہوم تو یہ بھی ہے کہ یوم میثاق کو جب ان سے عہد لیا گیا تھا تو یہ اللہ کے علم میں ایمان والے نہ تھے، ان کی تقدیر میں ایمان نہیں تھا جسے اللہ نے اپنے علم کے مطابق لکھ دیا تھا، جس کو حدیث شریف میں یوں تعبیر کیا گیا ہے۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ جب پیغمبر ان کے پاس آئے تو وہ اس وجہ سے ان پر ایمان نہیں لائے کہ وہ ان سے قبل جو حق کی تکذیب کر چکے تھے، گویا ابتدا جس چیز کی وہ تکذیب کر چکے تھے یہی گناہ ان کی عدم ایمان کا سبب بن گیا اور ایمان لانے کی توفیق ان سے چھین لی گئی۔ گناہوں کے نتیجے میں عذاب نہیں آتا، بلکہ دلوں پہ کفر لگ جانے پر اور پھر بڑے بڑے عذاب بھی انہی خواب غفلت سے بیدار نہیں کر سکتا ان کو، جس طرح ہم نے گزشتہ قوموں کو ان کے گناہوں کے پاس انہیں ہلاک کر دیا تھا، اور ہم چاہیں تو انہیں بھی ہلاک کر دیں گے۔ اور دلوں پر کفر کی وجہ یہ ہے کہ مسلسل گناہوں کی وجہ سے لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دی جاتی ہے، جس کی وجہ سے حق آواز سننے کے لیے ان کے کان بند ہو جاتے ہیں، پھر واعظ و نصیحت ان کے لیے بیکار ہو جاتی ہے۔ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ أَحَدٍ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ۔ اور ہم نے ان میں سے اکثر میں عہد کا پاس نہیں پایا، اور بلا شبہ ہم نے ان میں سے اکثر کو نافرمان ہی پایا۔ اور پھر ان نبیوں کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے درباریوں کے پاس بھیجا تو انہوں نے ان نشانیوں کو ہی نہ مانا۔ پھر دیکھیے فساد کرنے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے فرعون، بے شک میں سب جہانوں کے رب کی طرف سے رسول ہوں، مجھ پر واجب ہے کہ میں اللہ کی طرف سے حق کے سوا کچھ نہ کہوں۔ تحقیق میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل لایا ہوں، لہٰذا تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے۔ بنی اسرائیل جن کا اصل مقصد شام کا علاقہ تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر چلے گئے تھے، پھر وہیں سے رہے، اور فرعون نے انہیں اپنا غلام بنا لیا تھا، ان پر طرح طرح کے مظالم کرتا تھا، اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت حق کو بھی جھٹلایا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے یہ دوسرا مطالبہ کیا کہ بنی اسرائیل کو
آزاد کر دے تاکہ وہ اپنے آبائی مسکن جا کر عزت و احترام کی زندگی گزاریں اور اللہ کی عبادت کریں۔ قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين۔ فرعون نے کہا کہ اگر تو کوئی نشانی لے کر آیا ہے تو وہ پیش کر، اگر تو سچوں میں سے ہے۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر ڈالا تو اس طرح اژدہا بن کر ظاہر ہوا، اور موسیٰ علیہ السلام نے بغل سے ہاتھ باہر نکالا تو وہ دیکھنے والوں کے لیے چمکتا ہوا سفید تھا۔ فرعون کی قوم کے سرداروں نے کہا کہ بے شک یہ تو ماہر جادوگر ہے، یہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہاری سرزمین سے نکال دے، بس تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اسے اور اس کے بھائی ہارون علیہ السلام کو مہلت دے اور شہروں میں ہر کارے بھیج دے، اور تاکہ وہ ہر ماہر جادوگروں کو تیرے پاس لے آئے۔ اور وہ جادوگر فرعون کے پاس آئے تو انہوں نے کہا یقیناً ہمارے لیے انعام ہوگا اگر ہم ہی غالب آ گئے۔ چونکہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادوگری کا بڑا ہی عروج تھا، اس لیے موسیٰ علیہ السلام کے معجزات بھی انہیں جادو معلوم ہوئے۔ فرعون اور اس کے درباریوں نے کہا کہ تو اپنے جادو سے ہمیں ہماری زمین سے نکالنا چاہتا ہے، بس ہم بھی ایسا ہی جادو تیرے مقابلے میں لائیں گے، اس لیے کسی ہموار جگہ اور وقت کا تعین کر لے جس کی دونوں پابندی کریں گے۔ فرعون نے کہا ہاں، اور بے شک تم میرے مقرب لوگوں میں سے ہوگے۔ جادوگروں نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، یا تو ڈال یا پہلے ہم ہی اپنا جادو ڈالیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پہلے تم ڈالو۔ پھر جب انہوں نے اپنی لاٹھیاں اور رسیاں ڈالیں تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور انہیں لاٹھیوں اور رسیوں کے سانپ سے ڈرایا، اور وہ بہت بڑے جادو لائے تھے۔ یعنی بعض آثار میں بتایا گیا ہے کہ یہ جادوگر 70,000 کی تعداد میں تھے۔ بظاہر یہ تعداد مبالغے سے خالی نہیں، جن میں سے ہر ایک نے ایک ایک رسی اور ایک ایک لاٹھی میدان میں پھینکی تھی، جو دیکھنے والوں کو دوڑتی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ یہ گویا ایک بہت بڑا جادو تھا جو انہوں نے پیش کیا تھا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ تو بھی اپنا عصا ڈال، اور جب اس نے اپنا عصا ڈالا تو دیکھتے ہی دیکھتے اژدہا بن کر ان سب سانپوں کو نگل گیا جو وہ جادوگر گھڑتے تھے۔ بالآخر حق ثابت ہو گیا اور جو کچھ وہ لوگ کر رہے تھے باطل ٹھہرا۔ تب وہ جادوگر وہیں مغلوب ہو گئے اور ذلیل و خوار ہو کر پیچھے ہٹ آئے، اور جادوگر بے اختیار سجدے میں گر پڑے اور انہوں نے کہا ہم رب العالمین پر ایمان لے آئے۔ چونکہ جادوگر اصل حقیقت جانتے تھے، یہ دیکھا تو سمجھ گئے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو کچھ بھی پیش کیا ہے وہ جادو نہیں، اور یہ اللہ کی مدد سے ہی معجزہ پیش کیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کا اعلان کر دیا تھا۔ ان جادوگروں نے کہا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لائے۔ پھر انہوں نے کہا کیا تم میرے اجازت دینے سے پہلے اس پر ایمان لے آئے ہو؟ بے شک یہ ایک مکر ہے، تم نے اس شہر میں مل کر یہ مکر کیا ہے تاکہ یہاں کے رہنے والوں کو اس شہر سے نکال دوں، پھر جلد ہی اس کا نتیجہ تم جان لو گے، اور میں تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں مخالف سے ضرور کاٹ دوں گا، پھر میں تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ بے شک ہم اپنے رب ہی کی طرف ہم کو لوٹ کے جانے والے ہیں، اور اے فرعون، تو ہمیں صرف اس بات کی سزا دے رہا ہے کہ ہم اپنے رب کی نشانیوں پر ایمان لے آئے ہیں جب وہ ہمارے پاس آئیں۔ اے ہمارے رب، ہم پر صبر ڈال اور ہمیں اس حال میں فوت کر کہ ہم مسلمان ہوں۔ اور فرعون کی قوم نے اس سے کہا کہ کیا تو موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کو چھوڑ دے گا تاکہ وہ زمین میں فساد کریں، اور موسیٰ علیہ السلام تجھے اور تیرے معبودوں کو چھوڑ دے۔ فرعون نے کہا کہ ہم ان کے نامولود بیٹے کو قتل کر دیں گے اور ان کی بیٹیوں کو چھوڑ دیں گے، اور بے شک ہم ان پر پورا غلبہ رکھتے ہیں۔ چونکہ ہر دور کے مفسدین کا یہی شیوہ رہا ہے کہ وہ اللہ والوں کو فسادی اور ان کی دعوت ایمان و توحید کو فساد سے تعبیر کرتے رہے ہیں۔ فرعونیوں نے بھی یہی کچھ کیا تھا۔ فرعون کو دعویٰ ربوبیت تھا کہ میں ہی تمہارا رب ہوں، اور فرعون نے کہا تھا کہ
ہمارے اس انتقام میں یہ رکاوٹ نہیں ڈال سکتے، اور انہوں نے اسرائیل کے بیٹوں کو قتل کرنے کا شروع کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت بیان کی گئی ہے کہ فرعونیوں کے اس اقدام سے پہلے ہی جب موسیٰ علیہ السلام کی ولادت نہ ہوئی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کو ختم کرنے کے لیے اس نے نومولود بچوں کو قتل کرنا شروع کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے بعد ان کو بچانے کی تدبیر کی کہ موسیٰ علیہ السلام کو خود ہی فرعون کے محل میں پہنچا دیا اور اسی کی گود میں اس کی پرورش کروائی۔ قال موسیٰ لقومه استعینوا باللہ واصبروا ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو، بے شک زمین تو اللہ ہی کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کو وارث بناتا ہے، اور اچھا انجام تو پرہیزگاروں ہی کے لیے ہے۔ اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہمارے پاس تمہارے آنے سے پہلے بھی ہمیں تکلیفیں دی گئی ہیں، اور تمہارے آنے کے بعد بھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا امید ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور تمہیں زمین میں جانشین بنا دے گا، پھر دیکھے گا کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے تسلی دی کہ گھبراؤ نہیں، بہت جلد اللہ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور زمین میں تمہیں اقتدار عطا کرے گا، اور پھر تمہاری آزمائش کا ایک نیا دور شروع ہوگا۔ ابھی تو تکلیفوں کے ذریعے سے آزمائے جا رہے ہو، پھر انعام و اکرام کی بارش کر کے اور اختیار اور اقتدار سے بہرہ مند کر کے تمہیں آزمایا جائے گا۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ اور بلا شبہ ہم نے آل فرعون کو قحط سالی اور پھلوں کے نقصان میں پکڑا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اب ان کا حال یہ تھا کہ پھر جب ان پر خوشحالی آئی تو کہتے یہ تو ہمارے ہی لیے ہے، اور اگر ان پر بدحالی آتی تو اسے موسیٰ علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں کی نحوست قرار دیتے۔ خبردار، ان کی نحوست اللہ کے پاس مقدر ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ طائر کے معنی ہے اڑنے والا یعنی پرندہ، جو کہ پرندے کے بائیں اور دائیں اڑنے پر سے وہ لوگ نیک فعل یا بد فعلی لیا کرتے تھے، اس لیے یہ لفظ متعلق فعل کے لیے بھی استعمال ہونے لگ گیا، اور یہاں یہ اس معنی میں استعمال ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خیر یا شر جو خوشحالی یا قحط سالی کی وجہ سے انہیں پہنچتا ہے، اس کے اسباب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، موسیٰ علیہ السلام اس کے پیروکار اس کا سبب نہیں ہے۔ اور انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ خواہ تم ہمارے پاس کوئی نشانی لے آؤ تاکہ اس کے ذریعے سے ہم پر جادو کر دو، تو بھی ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے۔ پھر ہم نے ان پر طوفان، ٹڈی دل اور جوئیں اور مینڈکوں اور خون کا عذاب بھیجا۔ یہ الگ الگ نشانیاں تھیں، پھر بھی انہوں نے تکبر کیا اور وہ لوگ تھے ہی مجرم۔ اب ان کا طریقہ کیا تھا کہ جب بھی کوئی عذاب آتا تو وہ یہ کہتے کہ اے موسیٰ علیہ السلام تو اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کر، جیسا کہ اس نے تجھ سے عہد کر رکھا ہے، اگر تو ہم سے عذاب ہٹا دے تو ہم ضرور تجھ پر ایمان لے آئیں گے اور تیرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھی ضرور بھیج دیں گے۔ اور بھی جب ہم ان میں سے ایک مقرر وقت تک عذاب ہٹا لیتے جس تک وہ بہرحال پہنچنے والے ہوتے تو یکا یک وہ عہد توڑ دیتے۔ اب یہاں ان کے طرز عمل کا بیان ہے، یعنی جب بھی عذاب آتا تو وہ اس سے تنگ آ کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ جاتے، ان سے دعا کرنے کو کہتے کہ ہاں اگر یہ عذاب ہم سے ٹل گیا تو ہم ایمان لے آئیں گے، لیکن جب عذاب ان سے ہٹا لیا جاتا تو پھر وہ اپنے کفر و شرک پر دوبارہ پلٹ آتے۔ وَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ۔ پھر ہم نے ان سے انتقام لیا تو انہیں سمندر میں غرق کر دیا، کیونکہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ان سے بے پرواہ ہو گئے تھے۔ اور ہم نے ان لوگوں کو جو کمزور اور مجبور سمجھے جاتے تھے یعنی بنی اسرائیل کو اس زمین کے مشرق و مغرب کا وارث بنا دیا،
جس میں ہم نے برکت رکھی تھی، اور اے نبی اسی طرح بنی اسرائیل کے حق میں آپ کے رب کا اچھا وعدہ پورا ہوا، اور اس لیے انہوں نے صبر کیا تھا، اور ہم نے فرعون اور اس کی قوم کا وہ سب کچھ تباہ کر دیا جو وہ بناتے تھے، اور جو محلات کی عمارتیں تھیں وہ بھی جو بناتے تھے، سب کچھ تباہ و برباد کر دیا۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر کے پار اتار دیا تو ان کا ایسے لوگوں پر گزر ہوا جو اپنے بتوں کی عبادت میں لگے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا، اے موسیٰ علیہ السلام تو ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا دے جس طرح کہ ان کے معبود ہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بے شک تم لوگ تو نیرے ہی جاہل ہو، یہ لوگ جس کام میں لگے ہیں یقیناً وہ تباہ ہونے والا ہے، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں وہ باطل ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیا میں تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی اور معبود تلاش کروں جبکہ اسی نے تمہیں سب جہانوں پر فضیلت دی ہے؟ یعنی کیا فضیلت دی تھی؟ یعنی اسے فرعون کی غلامی سے نجات دی تھی، اور غلامی کی حالت میں ہم نے اللہ کی نعمتوں کو بھی وہ بھول گئے تھے۔ اور اے بنی اسرائیل یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعون کی قوم سے نجات دی تھی، اور وہ تمہیں برے عذاب چکھاتا تھا، اور تمہارے بیٹوں کو قتل کر دیتا تھا، اور تمہاری بیٹیوں کو وہ زندہ رہنے دیتا تھا، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت ہی بڑی آزمائش تھی۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا وعدہ لیا کہ وہ اتنی راتیں کوہ طور پر گزارے، اور ہم نے انہیں مزید 10 راتوں کے ساتھ پورا کیا۔ یوں اس کے رب کی مقررہ کی ہوئی 40 راتوں کی مدت پوری ہوئی۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے کہا کہ تو میری قوم میں میرے پیچھے جانشین بن جا۔ یعنی اللہ کی طرف سے ہمیں اگر کوئی ذمہ داری ملے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اسے دوسروں کے سپرد کر دینا چاہیے، اور ان کی اصلاح کرنا اور فساد کرنے والوں کے راستے کی پیروی نہ کرنا۔ اب فرعون اور اس کے لشکر کے غرق ہو جانے کے بعد ضرورت لاحق ہوئی تھی کہ بنی اسرائیل کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے کوئی کتاب دی جاتی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو 30 راتوں کے لیے کوہ طور پر بلایا تھا، جس میں سے 10 راتوں کا مزید اضافہ کر دیا گیا تھا، اور یہ کل 40 راتیں ہو گئیں۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا جانشین مقرر کیا تاکہ وہ بنی اسرائیل کی ہدایت و اصلاح کا کام جاری رکھیں اور انہیں ہر قسم کے فساد سے بچائیں۔ حضرت ہارون علیہ السلام بھی خود بھی نبی تھے۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ہماری مقررہ مدت کے لیے آئے اور اس کے رب نے کلام کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب، مجھے اپنی جھلک دکھلا کہ میں تجھے دیکھ سکوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو مجھے ہرگز نہیں دے سکے گا، لیکن تو اس پہاڑ کی طرف دیکھ، پھر اگر وہ اپنی جگہ ٹھہرا رہا تو بھی مجھے ضرور دے سکے گا۔ پھر جب رب نے پہاڑ پر اپنا جلوہ ڈالا تو وہ اسے ریزہ ریزہ کر دیا۔ حالانکہ پہاڑ پر اللہ تعالیٰ کا بہت ہی کم ظہور ہوا تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت میں کی تلاوت فرمایا کہ پہاڑ پر اللہ تعالیٰ نے اپنے انسان کی چھوٹی انگلی کے پور کے برابر اپنا ظہور فرمایا تھا۔ اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے، اور جب وہ ہوش میں آئے تو انہوں نے عرض کی کہ اے اللہ تو پاک ہے، میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور میں سب سے پہلا مومن ہوں۔ قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ علیہ السلام، بے شک میں نے اپنے پیغامات پہنچائے اور اپنی ہم کلامی کے لیے لوگوں میں سے تجھے چن لیا، چنانچہ لے لے جو میں نے تجھے دیا ہے، اور شکر گزاروں میں شامل ہو جا۔ اور ہم نے اس موسیٰ علیہ السلام کے لیے تورات کی تختیوں میں زندگی کے ہر معاملے کے بارے میں نصیحت اور ہر پہلو کے متعلق تفصیل لکھ کر دے دی، چنانچہ تو ان کی ہدایات کو مضبوطی سے پکڑ لے اور اپنی قوم کو حکم دے کہ ان کی اچھی اچھی باتوں پر کاربند رہیں، اور جلد ہی میں تمہیں نافرمانوں کا گھر دکھاؤں گا، اور جلد ہی اپنی نشانیوں میں سے ان لوگوں کی نگاہوں کو پھیر دوں گا نشانیوں سے، اور جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں اگر وہ تمام نشانیاں دیکھ لیں تو بھی ان پر ایمان نہیں لائیں گے، اور اگر وہ ہدایت کی راہ دیکھ لیں تو اسے اختیار نہیں کریں گے، اور اگر وہ گمراہی کا راستہ دیکھ لیں تو وہ اسے اختیار کر لیں گے۔ یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے ہماری نشانی کو جھٹلایا ہے، وہ ان سے غافل رہے ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا اور ان کے عمل برباد ہو گئے، انہیں وہی بدلہ دیا جائے گا جو کچھ وہ دنیا میں کرتے رہے ہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان کے طور پر جانے کے بعد
اپنے زیورات سے ایک بچڑا بنا لیا۔ وہ ایک جسم تھا جس کی آواز گائے کی سی تھی۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ وہ اس سے کلام نہیں کرتا اور نہ ہی انہیں کوئی راستہ بتلاتا ہے؟ پھر بھی انہوں نے اسے اپنا معبود بنا لیا اور وہ ظالم تھے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام جب 40 راتوں کے لیے کوہ طور پر گئے تھے تو پیچھے سے سامری نامی شخص نے سونے کے زیورات اکٹھے کر کے ایک بچڑا تیار کر لیا، جس میں اس نے جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے سموں کے نیچے کی مٹی بھی جو اس نے سنبھال کر رکھی ہوئی تھی شامل کر دی، جس میں اللہ تعالیٰ نے زندگی کی تاثیر رکھی تھی، جس کی وجہ سے بچڑا کچھ کچھ بیلگی سے آواز نکالتا تھا۔ وہ واضح کلام کرنے اور رہنمائی کرنے سے عاجز تھا، جیسا کہ قرآن کے الفاظ سے واضح ہو رہا ہے کہ اس میں اختلاف ہے کہ وہ فی الوقت گوشت پوش کا بچڑا بن گیا تھا یا تھا وہ سونے کا ہی، لیکن کسی طریقے سے اس میں ہوا داخل ہوتی تھی تو وہ گائے بیل کی سی آواز اس میں سے نکلتی تھی، اور اس طرح سامری نے بنی اسرائیل کی قوم کو گمراہ کیا۔ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور جب انہیں شرمندگی ہوئی اور انہوں نے دیکھا کہ وہ گمراہ ہو گئے ہیں تو کہنے لگے کہ اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ کیا اور ہمیں نہ بخشا تو ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ انہیں یہ ندامت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور سے واپس آنے پر ہوئی، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام غصے اور رنج میں بھرے اپنی قوم کے پاس واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ میرے جانے کے بعد تم بہت بڑے برے جانشین ہوئے ہو، کیا تم نے اپنے رب کے حکم سے منہ موڑنے میں جلدی کی؟ انہوں نے تورات کی تختیاں زمین پر ڈالی اور اپنے بھائی کا سر پکڑ لیا اور اسے اپنی طرف کھینچنے لگے۔ اس پر ہارون علیہ السلام نے کہا کہ اے میری ماں جائے، بے شک ان لوگوں نے مجھے کمزور سمجھا اور وہ مجھے قتل کرنے پر اتر آئے تھے، چنانچہ تو دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دے اور مجھے ان لوگوں کے ساتھ شامل نہ کر جو ظالم ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے رب، تو مجھے اور میرے بھائی کو بخش دے اور ہمیں اپنی رحمت میں شامل کر، اور تو سب مہربانوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے بچڑے کو معبود بنایا اور جلد ہی ان کے رب کا غضب ان پر آن پہنچے گا اور انہیں دنیا میں ذلت نصیب ہوگی، اور ہم بہتان باندھنے والوں کو ایسے ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ اور وہ لوگ جنہوں نے برے عمل کیے پھر ان کے بعد توبہ کی اور ایمان لے آئے، بے شک آپ کا رب اس کے بعد انہیں ضرور بخش دے گا۔ یعنی بڑے سے بڑا گناہ بھی توبہ استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ سے معاف کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو انہوں نے تورات کی تختیاں اٹھا لیں اور ان کے مضامین میں ان کے لیے ہدایت اور رحمت تھی جو اپنے رب سے ڈرتے تھے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں سے 70 آدمی ہمارے مقررہ وقت پر کوہ طور پر توبہ استغفار کے لیے چن لیے۔ پھر جب ان کو زلزلے نے آ پکڑا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب، اگر تو چاہتا تو ان میں سے پہلے انہیں اور مجھے بھی ہلاک کر دیتا۔ کیا میرے پروردگار، اگر تو چاہتا تو اس سے پہلے ہی انہیں اور مجھے بھی ہلاک کر دیتا۔ کیا تو اس وجہ سے ہمیں ہلاک کرتا ہے جو ہم میں سے بے وقوفوں نے کیا ہے؟ یہ تیری طرف سے آزمائش کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تو اس آزمائش سے جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، اسے جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ تو ہی ہمارا کارساز ہے، لہٰذا ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، اور تو ہی بخشنے والا ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں سے 70 آدمیوں کو چن لیا تھا اور انہیں کوہ طور پر لے گئے تھے، جہاں انہیں بطور عذاب انہیں ہلاک کر دیا گیا تھا۔ اور بعض مفسرین کی رائے ہے کہ یہ 70 آدمی وہ تھے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے تورات کے احکام انہیں سنائے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم کیسے یقین کر لیں کہ یہ کتاب واقعی اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، جبکہ ہم خود اللہ کو کلام کرتے ہوئے نہ دیکھ لیں، ہم نہیں مانیں گے۔ اور دوسری رائے یہ بھی تھی کہ یہ 70 آدمی وہ تھے جو پوری قوم کی طرف سے بچڑے کی عبادت کے جرم کی توبہ کے لیے کوہ طور پر گئے تھے اور وہاں جا کر انہوں نے اللہ کو دیکھنے کی خواہش ظاہر کی تھی۔ اور تیسری رائے یہ تھی کہ یہ 70 آدمی وہ ہیں جنہوں نے بنی اسرائیل کو بچڑے کی عبادت کرتے ہوئے دیکھا لیکن انہیں منع نہیں کیا تھا۔
اور چوتھی رائے یہ تھی کہ یہ 70 آدمی وہ ہیں جنہیں اللہ کے حکم سے کوہ طور پر لے جانے کے لیے چنا، اور وہاں انہوں نے اللہ سے دعا کی، جس میں ایک دعا یہ بھی تھی کہ اے اللہ ہمیں تو وہ کچھ عطا کر جو اس سے قبل تو نے کسی کو نہیں دیا اور نہ ہی آئندہ کسی کو عطا کرنا۔ اور اللہ تعالیٰ کو یہ دعا پسند نہ آئی تھی جس پر وہ زلزلے کے ذریعے سے ہلاک کر دیے گئے تھے۔ اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آزمائش کے ذریعے سے جہاں انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں وہاں آزمائش سے انسان گمراہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو ہمیں آزمائش کے وقت کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کریں۔ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ۔ اور تو ہمارے لیے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بھلائی لکھ دے، اور بے شک ہم تیرے ہی طرف رجوع کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں جسے چاہتا ہوں اپنا عذاب پہنچاتا ہوں، اور میری رحمت نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے۔ چنانچہ جلد ہی میں اس رحمت کو ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا جو پرہیزگار ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور ان کے لیے بھی جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو اس رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں اور جس کا ذکر وہ اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ وہ انہیں اچھے کاموں کا حکم دیتے ہیں اور انہیں برے کاموں سے روکتے ہیں، اور ان کے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کرتے ہیں اور ان پر ناپاک چیزوں کو حرام ٹھہراتا ہے، اور ان پر سے ان کے بوجھ اور توق اتارتا ہے جو ان پر تھے۔ چنانچہ جو لوگ اس پر ایمان لائے اور انہوں نے اس کی تعظیم کی اور اس کی مدد کی، تو اس نور ہدایت کی پیروی کی اور جو اس پر نازل کیا گیا، تو وہی فلاح پانے والے ہیں۔ اور یہاں کامیابی سے مراد آخرت کی کامیابی ہے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ لا إله إلا هو يحيي ويميت وآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون۔ اور کہہ دیجئے اے لوگو، بے شک میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، جس کے پاس آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے، اور اس کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں۔ وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، لہٰذا تم اللہ پر، اس کے رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، اور جو خود بھی اللہ اور اس کے تمام کلمات پر ایمان لاتا ہے، اور تم اس کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ اور اللہ کے رسول امی نبی پر ایمان لاؤ، یا امی کے معنی ہے ان پڑھ کے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو حق کے ساتھ رہنمائی کرتے ہیں اور اسی حق کے ساتھ عدل کرتے ہیں۔ اور ہم نے ان بنی اسرائیل کو 12 قبیلوں کے لحاظ سے 12 گروہوں میں بانٹ دیا تھا، اور جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اس سے پانی مانگا تو ہم نے اس کی طرف وحی کی کہ تو اپنا عصا اس پتھر پر مار، اور اس نے مارا تو پھر اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ تب ہر قبیلے نے اپنا گھاٹ جان لیا، اور ہم نے ان پر بادلوں کا سایہ کیا، اور ہم نے ان پر من و سلوہ نازل کیا، اور کہا کہ جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں دی ہیں ان میں سے کھاؤ۔ اور اس کے بعد انہوں نے جو کچھ کیا تو ہم پر ظلم نہیں کیا، بلکہ وہ اپنے آپ پر ہی ظلم کرتے ہیں۔ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ اور جب ان سے کہا گیا کہ تم اس بستی میں ٹھہرو اور اس میں جہاں سے جی چاہے کھاؤ پیو، رزق حاصل کرو، اور حتتن یعنی ہمیں معاف کر دے اور شہر کے دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جانا، تو ہم تمہاری خاطر تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیں گے، پھر ہم نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے۔ پھر ہم نے ان میں سے جن لوگوں نے ظلم کیا تھا
انہوں نے اس لفظ کو جس کا انہیں حکم دیا گیا تھا اس کے برعکس بدل ڈالا۔ تب اللہ نے ان پر آسمان سے عذاب بھیجا، اس لیے کہ وہ ظلم کرتے تھے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان یہود مدینہ سے اس بستی یعنی ایلا کے بارے میں پوچھے جو سمندر کے ساحل پر واقع تھی۔ جب وہ لوگ سبت یعنی ہفتے کے دن ایک کے بارے میں حد سے گزر جاتے تھے، یعنی یہ سبت کا ہفتے کا دن تھا جس کو انہیں روکا گیا تھا اس دن کوئی بھی کام کرنے سے، جبکہ اس یوم سبت کو ان کی شکار کی مچھلیاں ان کے پاس ظاہر یعنی پانی کے اوپر آ جایا کرتی تھی، اور جس دن ان کا ہفتہ نہ ہوتا تو وہ اس کے پاس نہیں آتی تھی۔ اس طرح ہم انہیں آزماتے تھے اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ تو یہودیوں نے کیا ہیلا اختیار کیا سب کے بارے میں کہ سمندر کے کنارے انہوں نے گھڑے کھود لیے تھے تاکہ ہفتے کے دن جو مچھلیاں آئیں تو وہ ان گھڑوں میں پھنس جائیں، اور جب ہفتے کا دن گزر جاتا پھر ان گھڑوں سے جا کے وہ مچھلیوں کو نکال لیا کرتے تھے۔ اور جب ان میں سے ایک گروہ نے دوسرے سے کہا کہ تم ایسے لوگوں کو واز کیوں کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا سخت عذاب دینے والا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس لیے کہ ہم تمہارے رب کے حضور عذر کریں گے اور شاید کہ وہ اللہ سے ڈریں۔ ابھی جب انہوں نے وہ باتیں بھلا دیں جن کی انہیں نصیحت کی گئی تھی تو ہم نے ان لوگوں کو نجات دی جو برے کاموں سے روکتے تھے، اور ہم نے ان لوگوں کو بدترین عذاب کے ساتھ پکڑ لیا جنہوں نے زیادتی کی تھی اور اس لیے وہ نافرمانی کرتے تھے۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم۔ اور پھر جب انہوں نے اس معاملے میں سرکشی کی جس سے انہیں روکا گیا تھا تو ہم نے ان سے کہا کہ ہو جاؤ ذلیل بندر، اور اے نبی یاد کرو جب آپ کے رب نے یہودیوں کو خبردار کر دیا تھا کہ وہ قیامت کے دن ان پر ایسے عذاب شخص کو مسلط کر رکھے گا جو انہیں سخت عذاب کا مزہ چکھاتا رہے گا۔ بے شک آپ کا رب بہت جلد سزا دینے والا ہے، اور بے شک وہ بہت بخشنے والا اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ اور ہم نے ان قبیلوں میں بانٹ کر زمین میں پھیلا دیا، اور ان میں سے کچھ نیک تھے اور ان میں سے کچھ اس کے سوا بدعمال تھے، اور ہم نے انہیں خوشحالی اور بدحالی کے ساتھ آزمایا شاید کہ وہ اللہ کی طرف لوٹ آئیں۔ یعنی بھی اس میں یہود کے مختلف گروہوں میں بٹ جانے اور ان میں سے بعض کے نیک ہونے کا ذکر ہے۔ اس میں دونوں طریقوں سے آزمائے جانے کا بیان بھی ہے کہ شاید یہ اپنے حرکتوں سے باز آ جائیں اور اللہ کی طرف رجوع کر لیں۔ بندر بننے کی جو وجوہات بتائی گئی تھی کہ یہ دوسری قوموں میں جو تھی وہ سزائیں دی گئی تھی، انہیں ان کے مختلف گروہ بن گئے تھے، اور ان پر عذاب کی وجہ سے یہ تھی کہ یہ تفرقہ بازی میں بٹ گئے تھے اور گروہوں میں بٹ گئے تھے، اور انہیں اس لیے بھی آزمایا گیا تھا تاکہ ان کو نصیحت ہو جائے اور وہ اللہ کی طرف لوٹ آئے، رجوع کر لیں۔ اور پھر ان کے بعد نااہل ان کے جانشین بنے جو کتاب تورات کے وارث ہوئے تھے اور دنیا کا سامان لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جلدی ہمیں بخش دیا جائے گا، اور ان کا حال یہ ہے کہ اگر اس جیسا گھٹیا سامان یعنی دنیا کا مال دوبارہ ان کے پاس آ جائے تو وہ بغیر ہی کسی عذر کے اسے لے لیں گے۔ کیا ان کی کتاب تورات میں پختہ وعدہ نہیں لیا گیا تھا کہ وہ اللہ کے بارے میں حق کے سوا کچھ نہ کہیں گے، حالانکہ انہوں نے پڑھ لیا اور جو کچھ اس میں ہے، اور آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے ہے جو بہتر ہیں، جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں۔ کیا پھر تم نہیں سمجھتے؟ اور یہ جو لوگ کتاب کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں انہیں ہم اجر دیں گے، بے شک ہم نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ اور جب ہم نے ان کے سروں پر پہاڑ اٹھا کھڑا کیا گویا وہ ایک سائبان تھا، اور انہوں نے خیال کیا کہ یقیناً وہ ان پر گرنے والا ہے، اور ہم نے کہا اس تورات کو جو ہم نے تمہیں دی ہے قوت کے ساتھ پکڑ لو، اور جو کچھ اس میں احکام دیے گئے ہیں اس کو یاد رکھو تاکہ تم برے کاموں سے بچ جاؤ۔ یعنی یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے پاس
تورات لائے تھے اور اس میں احکام سنائے ان کو، تو انہوں نے حسب عادت اس پر عمل کرنے سے ہی انکار کر دیا، جس پر اللہ تعالیٰ نے ان پر پہاڑ کو بلند کر کے کہا کہ اگر تم پر گرا کر تمہیں کچل دیا جائے گا، جس سے ڈرتے ہوئے انہوں نے تورات پر عمل کرنے کا عہد لیا تھا۔ وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یاد کرو جب آپ کے رب نے بنی آدم کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا اور انہیں ان کے جانوں پر گواہ بنایا اور پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، ہم گواہی دیتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اس لیے کہ جب تم قیامت کے دن یہ نہ کہو کہ ہم تو اس بات سے بے خبر تھے۔ اب عہد الست کیا تھا؟ یہ عہد حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد ان کی پشت سے ہونے والی تمام اولاد سے لیا گیا تھا۔ عہد کیوں لیا گیا تھا؟ تاکہ زمین میں جا کر وہ اللہ کی عبادت کریں گے، اور سب نے کہا تھا کہ کیوں نہیں، ہم سب رب کے ہونے کی گواہی دیتے ہیں۔ یہ بھی تم یہ نہ کہو کہ بے شک ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا نے شرک کیا تھا اور ہم ان کے بعد ان کی اولاد تھے، پھر کیا تو ہمیں اس فعل کی وجہ سے ہلاک کرتا ہے جو گمراہ لوگوں نے کیا؟ اور اسی طرح ہم آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں کہ شاید کہ وہ لوگ ہماری طرف لوٹ آئیں۔ اور اے نبی انہیں اس شخص کی خبر سنائیے جسے ہم نے اپنی آیتیں دی تھی، مگر وہ ان کی پابندی سے نکل بھاگا تو اسے شیطان نے پیچھے آ لیا، پھر وہ گمراہوں میں شامل ہو گیا۔ مفسرین نے اسے کسی ایک متعین شخص سے متعلق قرار دیا ہے جسے کتاب الہی کا علم حاصل تھا، پھر وہ دنیا اور شیطان کے پیچھے لگ کر گمراہ ہو گیا۔ اور یہ عام ہے کہ ایسے افراد ہر امت اور ہر دور میں ہوتے ہیں، جو بھی اس صفت کا حامل ہوگا وہ اس کا وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ تَحْمِلُ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اور اگر ہم چاہتے تو ان آیاتوں کے ذریعے سے اسے بلند درجے دیتے، لیکن وہ زمین کی طرف جھک پڑا اور اپنی خواہش کے پیچھے لگ گیا۔ چنانچہ اس کی مثال کتے کی سی ہے، اگر تو اس پر حملہ کرے تو بھی ہانپتا ہے، اگر تو اسے چھوڑ دے تو بھی ہانپتا ہے۔ یہی مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ چنانچہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہودیوں سے یہ قصہ بیان کر دیں کہ شاید کہ وہ غور و فکر کریں۔ سَاءَ مَثَلًا لِلْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَن يُضْلِلْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ ان لوگوں کی مثال بری ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور جسے اللہ ہدایت دے تو وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ ضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ اور تحقیق ہم نے بہت سے جن اور انسان دوستوں کے لیے پیدا کیے ہیں، اور ان کے دل تو ہیں مگر وہ ان سے حق کو نہیں سمجھتے، اور ان کی آنکھیں تو ہیں مگر وہ اس سے حق کو نہیں دیکھتے، اور ان کے کان تو ہیں مگر وہ اس سے حق بات کو نہیں سنتے، تو وہ چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ گمراہ، اور یہی لوگ غافل ہیں۔
اور اللہ ہی کے لیے ہیں اچھے اچھے نام، لہٰذا تم ان ناموں سے پکارو اور چھوڑ دو ان لوگوں کو جو ان کے ناموں میں کج روی اختیار کرتے ہیں اور جو کچھ کر رہے ہیں جلد ہی اس کی سزا پائیں گے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے 99 نام ہیں، انہیں جو بھی کوئی یاد کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور اللہ وطر طاق ہے اور وطر کو پسند بھی کرتا ہے۔ اور جنہیں ہم نے پیدا کیا ان میں سے ایک گروہ ان لوگوں کا ہے جو حق کا راستہ بتاتے ہیں اور اسی کے ساتھ انصاف کرتے ہیں، اور جن لوگوں نے ہماری آیاتوں کو جھٹلایا ہم ضرور انہیں بتدریج پکڑیں گے جہاں سے انہیں علم تک نہ ہوگا، اور میں انہیں مہلت دیتا ہوں، بے شک میری تدبیر نہایت ہی مضبوط ہے۔ کہ انہوں نے غور نہیں کیا کہ ان کے ساتھی کو کوئی جنون لاحق نہیں، وہ تو صاف صاف اللہ کے عذاب سے ڈرانے والے ہیں۔ کیا انہوں نے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی میں اور جو چیز اللہ نے پیدا کی ہے ان پر نظر نہیں ڈالی اور ان پر غور نہیں کیا کہ شاید ان کی موت قریب آ گئی ہو؟ پھر اس قرآن کے بعد وہ کس بات پر ایمان لائیں گے؟ اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں، اور وہ انہیں چھوڑ دیتا ہے کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے پھریں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں اور اس کے واقع ہونے کا وقت کون سا ہے، کہہ دیجئے اس کا علم تو میرے رب ہی کے پاس ہے، وہی اسے اس کے وقت پر ظاہر کرے گا، اور آسمان و زمین میں بھری ہوگی، اور وہ قیامت تمہارے پاس بس اچانک ہی آئے گی۔ اور وہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں، آپ اس کے وقت سے بخوبی واقف ہیں جیسے کہ آپ اس وقت سے واقف ہیں، کہہ دیجئے اس کا علم تو صرف اللہ ہی کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ نبی عالم الغیب نہیں، عالم الغیب تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ کہہ دیجئے میں اپنی جان کے لیے نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا مگر جو اللہ چاہے، اور اگر میں غیب جانتا ہوتا تو بہت سی بھلائیاں حاصل کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ میں تو ڈرانے اور خوشخبری سنانے والا ہوں ان لوگوں کو جو ایمان لاتے ہیں، اور وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہیں ایک جان آدم علیہ السلام سے پیدا کیا اور اس سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کرے، اور پھر جب کسی مرد نے بیوی سے صحبت کی تو وہ اسے ہلکا سا حمل ہوا تو وہ اسے لیے پھرتی رہی، پھر جب وہ بوجھل ہو گئی تو ان دونوں نے اپنے رب اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اگر تو نے ہمیں تندرست بچہ دیا تو ہم ضرور تیرے شکر گزاروں میں سے ہوں گے۔ چنانچہ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں تندرست بچہ دیا تو انہوں نے اس بچے میں جو اللہ نے انہیں دیا تھا اس کے شریک ٹھہرا لیے۔ اللہ تو اس سے بہت اونچا ہے، اور وہ شرک کرتے ہیں۔ شرک قرار دینے سے کیا مراد یہ ہے کہ بچے کا نام ایسا رکھ لینا، مثلا امام بخش، پیرادتا، عبدالشمس، بندہ علی وغیرہ، جس سے یہ بات ظاہر ہو کہ یہ بچہ فلاں بزرگ یا پیر کا نظر کرم ہے، ان کی بدولت ہمیں حاصل ہوا، یا یہ صورتیں اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے کی ہیں۔ چنانچہ ایسی چیزوں سے بچا جائے۔ أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ۔ کیا وہ ان کو اللہ کے شریک ٹھہراتے ہیں جو کوئی چیز بھی پیدا نہیں کرتے جبکہ وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، اور وہ ان مشرکین کی مدد کرنے کی طاقت نہیں رکھتے اور نہ ہی اپنی مدد آپ کر سکتے ہیں۔ اگر تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ تو وہ تمہاری پیروی نہیں کریں گے، تمہارے لیے برابر ہے کہ تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ یا خاموش ہو رہو۔ اے مشرکو، بے شک وہ لوگ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تمہارے جیسے ہی بنتے ہیں۔ اچھا، تو جب تم ان کو پکارو تو انہیں تمہارے پکار کا جواب دینا چاہیے اگر تم سچے ہو۔
یعنی وہ جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں وہ جب زندہ تھے، بلکہ جب اب تو تم خود ان سے زیادہ کامل ہو، اب وہ دیکھ نہیں سکتے، تم تو دیکھ سکتے ہو، وہ تو سن بھی نہیں سکتے، تم تو سن سکتے ہو، وہ بات سمجھ نہیں سکتے، تم تو سمجھ سکتے ہو، وہ جواب دے نہیں سکتے، تم تو جواب دے سکتے ہو نا۔ اس لیے معلوم ہوتا ہے کہ مشرکین جن کی مورتیاں بنا کے یہ پوجتے تھے وہ پہلے اللہ کے بندے یعنی انسان ہی تو تھے۔ جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے 5 بتوں کے بابت صحیح بخاری میں صراحت موجود ہے کہ وہ اللہ کے نیک بندوں میں سے تھے۔ اے نبی، مشرکین سے پوچھئے کہ ان کے معبودوں کے ایسے پاؤں ہیں کہ وہ جن سے چلتے ہیں؟ کیا ان کے ایسے ہاتھ ہیں جن سے وہ پکڑتے ہیں؟ اور کیا ان کی ایسی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے ہیں؟ یا ان کے ایسے کان ہیں جن سے وہ سنتے ہوں؟ کہہ دیجئے تم اپنے شریکوں کو بلاؤ، پھر تم میرے خلاف جو چاہو تدبیر کرو، پھر مجھے مہلت نہ دو، پھر دیکھو وہ میرا کیا بگاڑتے ہیں۔ یعنی اب ان کے پاس ایسی کوئی چیز موجود نہیں ہے، مننے کے بعد ہی دیکھنے، سننے اور سمجھنے اور چلنے کی سب صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اب ان کی طرف منسوب کرو یا تو وہ پتھر لکڑی کی خود تراشا مورتیاں ہی ہیں۔ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ یہ تمہارے مددگار ہیں تو ان سے کہو کہ میرے خلاف تدبیر کریں، اور جو اپنی مدد آپ کرنے پر قادر نہیں ہیں وہ بھلا دوسروں کی مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ اور کہہ دیجئے بے شک میرا کارساز تو اللہ ہی ہے جس نے یہ کتاب نازل کی، اور وہی نیک لوگوں کی کارسازی کرتا ہے۔ والذین تدعون من دونه لا یستطیعون نصرکم ولا انفسهم ینصرون، اور جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تمہاری مدد کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے اور نہ وہ اپنی مدد خود کر سکتے ہیں۔ اگر تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ تو وہ سن نہ پائیں گے، اور اے نبی آپ انہیں دیکھتے ہیں کہ بظاہر وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں حالانکہ وہ نہیں دیکھتے، اور آپ ان سے درگزر کیجیے اور نیک کام کرنے کا حکم دیجیے اور جاہلوں سے کنارہ کش ہو جائیے۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور اگر آپ کو شیطان کا کوئی وسوسہ ابھارے تو اللہ کی پناہ مانگیے، بے شک وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ یعنی جب شیطان دلوں میں وسوسہ ڈالے تو اللہ کی پناہ طلب کیجیے۔ بے شک جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا جب انہیں شیطان کی طرف سے کوئی بھی وسوسہ آ لیتا ہے تو وہ چونک پڑتے ہیں، پھر وہ جگہ سوجھ بوجھ والے ہو جاتے ہیں، یعنی وہ شیطان سے چکنا رہتے ہیں، اور ان کے بھائی شیطان انہیں گمراہی میں کھینچ لے جاتے ہیں اور ان میں کوئی بھی کمی نہیں کرتے۔ اور اے نبی جب آپ ان کے پاس کوئی نشانی نہیں لاتے تو وہ کہتے ہیں کہ تم خود کیوں نہیں بنا لائے، اور کہہ دیجئے میں تو صرف اس چیز کا یعنی اس وحی کا اتباع کرتا ہوں جو میری طرف میرے رب کی طرف سے وحی کی جاتی ہے، یہ تمہارے رب کی طرف سے روشن دلائل ہے اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ چنانچہ ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کو ان کے مطالبے پر ایک عظیم معجزہ دکھایا تھا، جسے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اہل مکہ نے کسی نشانی کا مطالبہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چاند ٹکڑے ہوتے ہوئے دکھایا تھا، لیکن اس کا بھی انہیں کوئی فائدہ نہ ہوا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کفار کے کہنے پر بالعموم معجزہ نہیں دکھاتا تھا، بلکہ معجزے کا ظہور اس وقت ہوتا تھا جب اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوتی تھی۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اور جب قرآن پڑھا جائے تو اس سے توجہ سے کان لگا کر سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اور اے نبی اپنے رب کو صبح اور شام اپنے دل میں یاد کیجیے، عاجزی سے اور ڈرتے ہوئے، پست اور ہلکی آواز سے، آپ غافلوں میں سے نہ ہوں۔ اور بے شک جو فرشتے آپ کے رب کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے اور اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اسی کو سجدہ کرتے ہیں۔ سبحان ربی الاعلیٰ، سجدے اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے اور اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ سورۃ الانفال، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن
अनिल अनफाली कुल अनफालु लिल्लाहि वर रसूली वत्तकुल्लाह व अस्लिहु ज़ात बैनिकुम व अतिउल्लाह व रसूलहु इन कुंतुम मुमिनीन। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो आपसे माल गनीमत के बारे में पूछते हैं। कह दीजिए, माल गनीमत अल्लाह और उसके रसूल के लिए है, लिहाजा तुम अल्लाह से डरो और आपस में बाहमी इस्लाह कर लो और अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करो अगर तुम मोमिन हो। इनफाल माल गनीमत, ये फ़तह मौका जंग बदर का वाक़या बयान हुआ है। इसमें इनफाल, ये इस माल और असबाब को कहा जाता है जो काफिरों के साथ जंग में हाथ लगे, जिसे गनीमतें भी कहा जाता है। इसे नफर ज़्यादा इसलिए भी कहा जाता है कि ये इन चीज़ों में से है जो पिछली उम्मतों पर हराम थी। ये गोया उम्मत मोहम्मदिया पर एक जायद चीज़ हलाल की गई थी, इसलिए जिहाद के अजर से एक जायद चीज़ है जो बाज़ औक़ात दुनिया में मिल जाती है और इसे अल्लाह ताला का रसूलुल्लाह का हुक्म से इसे तकसीम करे। अल्लाह के रसूल इसे तकसीम करेंगे, ना कि तुम आपस में जिस तरह चाहो तकसीम करो। और तकमीली ईमान की सूरतें बताई गई हैं कि तकवा और आपस के मामलात की इस्लाह और अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करना है। अस्लिहु ज़ात बैनिकुम, यानी जो कि माल की तकसीम में वाहमी फसाद का अंदेशा होता है, इसलिए इसके इलाज के लिए ज़ाती इस्लाह ज़रूरी है। इसमें हेरा फेरी ख़यानत का भी इम्कान रहता है, इसलिए तक़वा का हुक्म दिया गया है। इसके बावजूद अगर कोई कोताही हो जाए तो इसका हल अल्लाह और उसके रसूल की अताअत में मुज़मर है। इन्नमल मुअमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुक्किरल्लाहु वजिलत कुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमानन व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। और सच्चे मोमिन तो सिर्फ वो लोग हैं कि जब अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो उनके दिल कांप उठते हैं, और जब उन पर इनके अल्लाह की आयतें तलावत की जाती हैं तो वो उनका ईमान बढ़ा देती हैं और वो अपने रब पर ही तवक्ल करते हैं, भरोसा करते हैं। इसमें अहले ईमान की सिफ़ात बयान हो रही हैं। और तवक्ल क्या है कि ज़ारी असबाब अख्तियार करने के बाद फिर अल्लाह ताला की ज़ात पर मुकम्मल भरोसा किया जाए। और जब अल्लाह ने तुम दोनों ग्रोहों में से यानी तजारती काफ़िला और कुरैश का लश्कर का एक का वादा कर रहा था कि यकीनन वो तुम्हारे लिए है, और तुम चाहते थे कि जो गैर मसला यानी तजारती काफ़िला है वही तुम्हारे हाथ लगे, और अल्लाह का इरादा यह था कि वो अपने के साथ आपको हक को साबित कर दिखाए और काफिरों की जड़ें काट डाले, ताकि वो हक को हक कर दिखाए और बातिल को बातिल कर दिखाए, अगरचे मुजरिम लोग इसे नापसंद ही करें। इस तस्तगीसूना रब्बकुम फस्तजाब लकुम अन्नी मुमिद्दुकुम बिअल्फिन मिनल मलाइकति मुर्दिफीन। और याद करो कि जब तुम अपने रब से फरियाद कर रहे थे तो मैंने तुम्हारी फरियाद को कबूल कर लिया और कहा कि बेशक मैं एक दूसरे के पीछे आने वाले 1000 लश्करों फरिश्तों से तुम्हारी मदद करूँगा। और इस मदद को अल्लाह ताला ने खुशखबरी बना दिया, और ताकि इससे तुम्हारे दिलों को तसल्ली हो, और मदद तो अल्लाह ही के पास से है, और बेशक अल्लाह ताला गालिब और खूब हिकमत वाला है। यानी फरिश्तों का नज़ूल तो सिर्फ खुशखबरी और तुम्हारे दिलों की तस्कीन के लिए था, वरना असल मदद तो अल्लाह ही की तरफ से थी, जो फरिश्तों के बगैर भी तुम्हारी मदद कर सकता था। ताहम इससे ये समझना भी सही नहीं कि फरिश्तों ने अमलन जंग में हिस्सा नहीं लिया। हदीस से मालूम होता है कि जंग में फरिश्तों ने अमली हिस्सा लिया और कई काफिरों को उन्होंने तह तेग कर दिया था। और याद करो जब वो अल्लाह अपनी तरफ से तुम्हें अमन और सुकून देने के लिए तुम पर ऊँट तारी कर रहा था, और जब आसमान से तुम पर से बारिश बरसा रहा था ताकि तुम इसके ज़रिए से पाक कर दे और तुमसे शैतान की निजात ले जाए, और ताकि तुम्हारे दिलों को मजबूत कर दे, और ताकि उसकी वजह से तुम्हें साबित कदम रखे। और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आपका रब फरिश्तों की तरफ वही कर रहा था कि बेशक मैं तुम्हारे साथ हूँ, चुनाचा तुम उनको साबित कदम रखो जो ईमान लाए हैं। मैं जल्द ही उन लोगों के दिलों में रौब डाल दूंगा जिन्होंने कुफ्र किया, चुनाचा तुम उनकी गर्दनों पर वार करो और उनके हर पोर पर ज़रब लगाओ। ये इसलिए कि बेशक उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत की थी, और जो कोई अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत करेगा तो यकीनन अल्लाह सख्त सज़ा देने वाला है। बस तुम
یہ سزا چکھو اور بے شک کافروں کے لیے دوزخ کا عذاب تیار ہے۔ اور اے ایمان والو، جب تمہارا ان لوگوں کے لشکر سے مقابلہ ہو جنہوں نے کفر کیا، تو تم ان سے پیٹھ پھیر کر نہ بھاگو، اور جو شخص اس دن ان سے پیٹھ پھیر کر بھاگے گا سوائے اس شخص کے جو لڑائی کے لیے پنطرہ بدلنے والا ہو یا اپنے کسی گروہ کی پناہ لینے والا ہو، تو یقیناً وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹا، اور اس کا ٹھکانہ ہی جہنم ہے، اور وہ بہت ہی بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ چونکہ اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی جنگ بدر کے موقع پر، اور جبکہ کافروں سے مسلمانوں سے 3 گنا زیادہ تھے۔ پھر مسلمان بے سر و سامانی کی حالت میں تھے، جبکہ کافروں کے پاس بے انتہا اسلحہ کی فراوانی تھی۔ ان حالات میں مسلمانوں کا واحد سہارا صرف اللہ تعالیٰ ہی کے ساتھ تھی، جس سے وہ گڑ گڑا کر مدد مانگ رہے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی دعا قبول کی اور 1000 فرشتوں سے جو ایک دوسرے کے پیچھے یعنی مسلسل لگاتار مسلمانوں کی مدد کے لیے آ گئے۔ اور فرشتوں کا نزول تو صرف خوشخبری اور تمہارے دلوں کے لیے اطمینان کے لیے تھا۔ اصل مدد تو صرف اللہ ہی کی طرف سے تھی، اور فرشتوں کے آنے کا مقصد یہ تھا کہ یعنی مسلمانوں کی مدد کرنا تھا۔ اور جنگ احد کی طرح جنگ بدر میں بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر اونگ طاری کر دی تھی، جس سے ان کے دلوں کے بوجھ ہلکے ہو گئے تھے، اور اطمینان اور سکون کی ایک خاص کیفیت ان پر طاری ہو گئی تھی۔ چنانچہ تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ ہی نے انہیں قتل کیا۔ اور اے نبی، جب آپ نے مٹھی بھر خاک ان کی طرف پھینکی تو وہ آپ نے نہیں پھینکی بلکہ وہ اللہ نے پھینکی تھی، تاکہ وہ مومنوں کو اپنی طرف سے اچھے انعام سے نوازے۔ بے شک اللہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ یعنی جنگ بدر کی ساری صورتحال سامنے رکھ دی گئی ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ اور اس کی وضاحت کے بعد بھی تم یہ نہ سمجھ لینا کہ کافروں کا قتل یہ تمہارا بڑا کارنامہ تھا، نہیں، بلکہ یہ اللہ کی مدد کا نتیجہ تھا، جس کی وجہ سے تمہیں یہ طاقت حاصل ہوئی ہے۔ اس لیے دراصل انہیں قتل کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور جنگ بدر میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریوں کی ایک مٹھی بھر کر کافروں کی طرف پھینکی تھی، اور جسے اللہ تعالیٰ نے کافروں کے منہوں اور ان کی آنکھوں تک پہنچا دی تھی، اور دوسرے اس میں یہ بھی تاثیر پیدا کر دی تھی کہ اس سے ان کی آنکھیں چندھیا گئیں اور انہیں پھر کچھ سجائی بھی نہیں دیا۔ یہ بھی معجزہ ہے جو اللہ تعالیٰ ہی کی مدد سے ظاہر ہوا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا انعام اور تائید ہے جو مومنوں پر ہوئی۔ اور یہ تھی بات ہماری حکمت، اور بے شک اللہ تعالیٰ کافروں کی چال کمزور کرنے والا ہے۔ یعنی دوسرا مقصد کافروں کی تدبیر کو کمزور کرنا تھا اور ان کی قوت و شان و شوکت کو ختم کر دینا تھا۔ اور کافروں سے کہہ دو کہ اگر تم فیصلہ مانگتے تھے تو فیصلہ تمہارے سامنے آ گیا ہے، اب اگر تم باز آ جاؤ تو تمہارے حق میں بہتر ہے، اگر تم دوبارہ پہلے کی طرح کرو گے تو ہم پھر بھی اسی طرح کریں گے، تمہیں سزا دیں گے، اور تمہاری جماعت اگرچہ زیادہ ہی ہو وہ تمہیں ہرگز فائدہ نہ دے گی، اور بے شک اللہ مومنوں کے ساتھ ہے۔ اور اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اس سے منہ نہ موڑو پھرو جبکہ تم سن رہے ہو، اور تم ان لوگوں کی مانت نہ ہو جنہوں نے کہا کہ ہم نے سن لیا حالانکہ وہ سنتے نہیں۔ بے شک اللہ کے نزدیک زمین میں چلنے والوں میں بدترین وہ بہرے و گونگے ہیں جو عقل نہیں رکھتے۔ اور اگر اللہ ان میں کوئی بھلائی پاتا تو انہیں ضرور سننے کی توفیق دیتا، اور اگر وہ انہیں سننے کی توفیق دے دیتا تو بھی وہ ضرور منہ پھیر کر بھاگ جاتے۔ اور اے ایمان والو، تم اللہ اور اس کے رسول کا کہا مانو جب وہ تمہیں اس امر کی طرف بلائے اور جو تمہیں زندگی بخشتا ہے، اور تم جان لو یقیناً اللہ کے بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، اور یہ بھی کہ تم اس کے حضور اکٹھے کیے جاؤ گے۔ یعنی اس میں اللہ اور رسول کی اطاعت کا فائدہ بیان کیا گیا ہے، یعنی جو سچا مومن ہے اسے حیات جاودانی نصیب ہوتی ہے، اور سچا مومن وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے مطیع اور فرما بردار ہو، اور عملی طور پر بھی قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی دین اسلام کی پیروی کرتا ہے، اور جو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلتا ہے، اگر وہ شہید ہو جائے تو اس کے لیے موت نہیں بلکہ جنت میں ہمیشہ کے لیے ابدی زندگی ہوگی۔ اور اس کے برعکس غیر مومن ایمان کے اعتبار سے ایک مردے کی طرح ہے، اور اسے جہنم کے دائمی سزا دی جائے گی، وہاں نہ وہ جیے گا اور نہ وہ مرے گا۔
واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا ان اللہ شدید العقاب۔ اور اس فتنے سے ڈرو جو تم میں سے خاص طور پر صرف ان لوگوں کو نہیں گھیرے گا جنہوں نے ظلم کیا، بلکہ سب اس کی زد میں آ سکتے ہیں۔ اور تم جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ اور یاد کرو کہ جب تم بہت ہی تھوڑے تھے، زمین میں کمزور سمجھے جاتے تھے، اور تم اس بات سے ڈرتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں اچک نہ لے جائیں، اور تو اللہ نے تمہیں ٹھکانہ دیا اور اپنی نصرت کے ساتھ تمہاری تائید کی، اور تمہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یعنی مدینہ میں مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ جب تم کم تھے، کمزور تھے، اور کیا ڈر تھا؟ یعنی کہ لوگ تمہیں ختم کر دیں گے اور چک لیں گے، اور اللہ کی مدد، اللہ نے تمہیں رہنے کے لیے جگہ دی مدینے میں، اور پھر پاکیزہ رزق بھی عطا کیا۔ یہ سب کچھ اس لیے تھا کہ تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ اور اے ایمان والو، تم اللہ اور اس کے رسول سے خیانت نہ کرو، اور تم آپس کی امانتوں میں خیانت نہ کرو جبکہ تم جانتے ہو، اور جان لو یقیناً تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے، اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی کے پاس اجر عظیم ہے۔ یعنی مال اور اولاد کی محبت عام طور پر انسان کو خیانت پر اور اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت سے گریز کرنے پر مجبور کر دیتی ہے، اس لیے ان کو فتنہ آزمائش قرار دیا گیا ہے۔ یعنی ان کے ذریعے سے انسان کی آزمائش ہوتی ہے کہ ان کی محبت میں امانت اور اطاعت کے تقاضے پورے کرتا ہے کہ نہیں۔ اگر وہ پورے کرتا ہے تو سمجھ لو کہ وہ اس آزمائش میں کامیاب ہو گیا، بصورت دیگر وہ ناکام ہوگا، اور اسی صورت میں یہی مال اور اولاد اس کے لیے عذاب الہی کا باعث بن جائے گی۔ اور اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرو تو وہ تمہارے لیے دلیل حق بنا دے گا، اور تم سے تمہاری برائیوں کو دور کر دے گا، اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بہت ہی بڑے فضل والا ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یاد کیجئے کہ جب وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا آپ کے بارے میں تدبیر کر رہے تھے تاکہ وہ آپ کو قید کر دیں یا آپ کو قتل کر دیں یا آپ کو مکہ سے نکال دیں، اور وہ تدبیریں کر رہے تھے، تو اللہ بھی تدبیر کر رہا تھا، اور وہ اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ یعنی اس میں یہ سازش کا تذکرہ ہے جو رؤسائے مکہ نے ایک رات دارۃ الندوہ میں تیار کر رکھی تھی، اور یہ طے پایا تھا کہ مختلف قبیلوں کے نوجوانوں کو آپ کے قتل پر مامور کیا جائے، تاکہ کسی ایک کے قتل کے بدلے میں قتل نہ کیا جائے بلکہ دین دے کر جان چھڑا لی جائے۔ چنانچہ اس سازش کے تحت ایک رات یہ نوجوان آپ کے گھر کے باہر انتظار میں کھڑے رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلیں تو ان کا کام تمام کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سازش سے آگاہ کر دیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر سے باہر نکلتے وقت مٹی کی ایک مٹھی لی اور ان کے سروں پر ڈالتے ہوئے نکل گئے، اور کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکلنے کا پتہ نہ چلا حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں جا پہنچے۔ اور یہ کافروں کے مقابلے میں اللہ کی تدبیر تھی جس سے بہتر کوئی تدبیر نہیں کر سکتا۔ اور جب ان پر ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یقیناً ہم نے سن لیا، اگر ہم چاہیں تو اس طرح کا کلام ہم بھی کہہ سکتے ہیں، یہ تو اگلے لوگوں ہی کی داستانیں ہیں۔ اور جب انہوں نے کہا کہ اے اللہ، اگر یہ قرآن تیری طرف سے حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا ہے یا ہم پر دردناک عذاب لے آ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ایسا نہیں کہ انہیں عذاب دے جبکہ آپ بھی ان کے درمیان موجود ہوں، اور اللہ انہیں عذاب دینے والا نہیں بلکہ جبکہ وہ بخشش مانگتے ہوں۔ یعنی پیغمبروں کی موجودگی میں قوم پر عذاب نہیں آتا۔ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور اب ان کے لیے کوئی سی وجہ ہے کہ اللہ انہیں عذاب نہ دے جبکہ وہ لوگوں کو مسجد الحرام سے روکتے ہیں، حالانکہ وہ اس کے متولی نہیں، اور اس کے متولی تو متقین لوگ ہی ہیں، لیکن ان میں سے اکثر اس کی حقیقت کو نہیں جانتے، اور بیت اللہ کے پاس ان مشرکین کی نماز سیٹیاں اور تالیاں بجانے کے سوا کچھ بھی نہیں، چنانچہ تم عذاب چکھو اس کفر کی وجہ سے جو تم کرتے ہو۔ یعنی وہ مشرکین جو اپنے آپ کو مسجد الحرام کا متولی سمجھتے تھے، اسی اعتبار سے وہ اسے چاہتے کہ طواف کی اجازت
دیتے، جسے چاہتے اسے اجازت دیتے اور جسے چاہتے اسے طواف کی اجازت نہ دیتے۔ چنانچہ وہ مسلمانوں کو مسجد حرام میں آنے سے بھی روکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے متولی تو متقین لوگ ہی بن سکتے ہیں۔ اور بے شک جن لوگوں نے کفر کیا وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکیں، تو وہ بھی اور مال خرچ کریں گے اور وہ ان کے لیے باعث حسرت ہوگا۔ پھر جب وہ مغلوب ہو جائیں گے اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ جہنم کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے تاکہ اللہ ناپاک کو پاک سے الگ کر دے اور ناپاک لوگوں کو ایک دوسرے پر اوپر تلے رکھ دے، مجموعی ڈھیر لگا دے اور پھر اسے جہنم میں ڈال دے، اور یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ یعنی یہ اہل عہد کی یا تو آخرت میں ہوگی، خبائث کو طیب سے الگ کر دیا جائے گا۔ اور اے نبی، جن لوگوں نے کفر کیا ان سے کہہ دیجئے کہ اگر وہ باز آ جائیں تو جو کچھ بھی وہ پہلے ہو چکا سو ہو چکا، وہ انہیں معاف کر دے گا، اور اگر وہ دوبارہ وہی کچھ کریں گے تو بلا شبہ اگلے لوگوں کا جو بھی طریقہ گزرا ہے وہی ان کا انجام ہوگا۔ باز آ جانے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان ہونا، جس طرح حدیث میں آیا ہے کہ جس نے اسلام قبول کر کے نیکی کا راستہ اپنا لیا اس سے اس کے گناہوں کی پاس پرس نہیں ہوگی جو اس نے جاہلیت میں کیے ہوئے ہوں گے، اور جس نے اسلام لا کر بھی برائی نہ چھوڑی اور اس کے اگلے پچھلے سب عملوں کا مواخذہ ہوگا۔ اور تم ان سے لڑو حتیٰ کہ وہ فتنہ یعنی شرک نہ رہے اور ہر کہیں سارے کا سارا دین اللہ ہی کا ہو، اور پھر اگر وہ کافر باز آ جائیں تو بے شک اللہ ان کے کاموں کو خوب دیکھ رہا ہے، اور اگر وہ منہ پھیر لیں تو جان لو کہ یقیناً اللہ ہی تمہارا کارساز ہے، اور وہ بہترین کارساز اور بہترین مددگار ہے۔ فتنے سے یہ مراد شرک ہے، یعنی اس وقت تک جہاد جاری رکھو جب تک کہ شرک کا خاتمہ نہ ہو جائے، تمہارے لیے اس کا ظاہری اسلام ہی کافی ہے، باطن کا معاملہ اللہ کے سپرد، کیونکہ اس کو ظاہری و باطن ہر چیز کا علم ہے۔ اور اسلام قبول نہ کریں، اپنے کفر پر اگر وہ قائم رہے، اللہ تمہارے دشمنوں پر تمہارا مددگار، حامی اور محافظ ہے، بس کامیاب وہی ہوگا اور جس کا ولی اللہ ہوگا، اور وہی غالب رہے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔